عزیز دوستو، آج پھر ایک مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں افضل بٹ ود فیکٹ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اور آج تھوڑا بہت دلچسپ خبریں بھی ہیں۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی ایوان صدر میں، تو ان کی والدہ جو ہیں وہ کتنی خوش تھیں، ان کے ریمارکس کیا تھے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ان کی والدہ کے ساتھ ملنے گئے تو ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو اسی ایوان صدر میں یحییٰ فریدی صاحب کی اوتھ ٹیکنگ کے موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ بھی موجود تھی، اور ان سے 2 چیئر چھوڑ کر علی مین گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ماں ہو، اس کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، وہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی بننا دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن جو لوگ جتنی بھی ترقی کر لیں ان کی مائیں اس پر خوش ہوتی ہیں۔ یہی ہوا جو ہی چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے اپنا حلف لیا، حلف فتویٰ، تو وہ سیدھے اپنی ماں کی والدہ کے پاس ان کی چیئر پر گئے، پیار لیا، محبت کیا، سلام کیا، اور پھر کہا اماں میں آتا ہوں تھوڑی دیر بعد دوبارہ، تاکہ میں لوگوں سے ذرا مہمانوں کو کر لوں۔ صرف پہلے یہ تھا کہ اس کے بعد میرا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کے قدموں کو چھوں، آپ کو سلام کروں۔ وہ کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب وہ بھی سیدھا آئے، اور اچانک ہلچل مچ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہمارے ایک دو رپورٹر بھی قریب پہنچ گئے کہ بھائی جا کر دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو سب تو پہلے تو عاصم منیر صاحب، کیونکہ وہ چیئر پہ بیٹھی تھی، انہوں نے ان کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے جھک کر پہلے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنٹی سلام ہو آپ کو، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا بیٹا آج اس ملک کا سب سے بڑی عدلیہ کے جج بن گیا، چیف جسٹس بن گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور سب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو پھر آرمی چیف نے جو ان سے مکالمہ کیا وہ بالکل اور طرح کا بن گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے تو 2 طرح کی خوشی ہے۔ ایک خوشی یہ بھی ہے کہ یحییٰ فریدی سولجر آف پاکستان کا بیٹا ہے، اس پاکستان کے بہادر افسر کا بیٹا ہے جس کو اعزازی شمشیر عطا کی گئی تھی۔ اور اس لیے آج اگر یحییٰ افریدی بنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کا بھی اعزاز ہے کہ پاک فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے، جس نے اعزازی شمشیر حاصل کی، آج اس کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے سب سے بڑے منصب پر جو ہے وہ فیض یاب ہوا ہے۔ بہرحال چیف جسٹس جو ہے وہ ظاہر ہے دوستوں سے ملنے کے بعد، مہمانوں سے ملنے کے بعد پھر اپنی والدہ کے پاس آئے۔ لیکن جو دوستوں نے پھر بات چیت کی کوشش کی، تو آپ کو پتا ہے رپورٹر جہاں ہم گئے ہوں تو وہ تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، تو رپورٹر آرام سے خاموشی سے چلے گئے۔ اچھا اماں جی مبارک ہو۔ تو اماں جی کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا تھا، چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پتر تو آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ آج یحییٰ فریدی صاحب اتنے بڑے جج بن گئے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو امید تھی؟ انہوں نے کہا پتر بچپن میں یحییٰ فریدی بڑا شرارتی ہوتا تھا، اتنی شرارتیں کرتا تھا کہ سب سے زیادہ ڈانٹ یہ مجھ سے یہ کھاتا تھا۔ تو بہرحال پھر یہ کرتے کرتے آگے بھی بڑھیں گے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ یحییٰ فریدی صاحب ایکسن کالج میں جو ہے وہ گھڑ سواری بھی کرتے تھے، وہ نیزہ بازی بھی کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں انہیں خاندان سے ملی۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا پہلو تھا کہ چیف جسٹس کی والدہ کے ساتھ آرمی چیف کا ملنا، اور پھر انہیں یہ بتانا کہ بھائی یہ ایک جو ہے وہ فوجی افسر کا بیٹا ہے، اور ایک ایسے فوجی افسر کا جس کو اعزازی شمشیر عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہاں جو نگاہوں کا مرکز تھے وہ چیف منسٹر کے پی کے علی مین گنڈا پور تھے، کیونکہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے۔
منصور شاہ کو خان صاحب نے جیل سے بھی ایک پیغام بھیجا تھا کہ دھرنا دیں اس وقت تک جب تک منصور شاہ کا حلف نہیں ہوتا، اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا۔ 6 ماہ، کم کم 3 ماہ سے تو مسلسل پی ٹی آئی کا یہ اصرار ہوتا تھا، ہر پریس کانفرنس، ہر پیشی کے موقع پر، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے بعد، کہ منصور شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن کیا جائے۔ تو اس لیے یہ تھا کہ آج دیکھیں کہ اگر آئینی ضرورت کے تحت علی مین گنڈا پور صاحب آ ہی گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی پوزیشن بتائیں گے۔ تو پھر جرنلسٹ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت نے تو کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، منصور شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے، تو آج آپ اسی اوتھ ٹیکنگ میں آئے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی 2 کرسیاں چھوڑ کے ساتھ بیٹھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں منصور شاہ صاحب نے خود رجسٹ نہیں کیا، جب انہوں نے چیف جسٹس مان لیا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چیف جسٹس مانیں۔ اور پھر انہوں نے بات ہی کہہ کر ختم کر دی کہ یحییٰ آفریدی جو ہے وہ ہمارا چیف جسٹس ہے۔ تو عزیز دوستوں، یہ کیونکہ ایک دلچسپ صورتحال تھی اوتھ ٹیکنگ کی، اوتھ ٹیکنگ کے بعد کی، اور ان کی والدہ کی گفتگو تھی، پھر ایک علی مین گنڈا پور کی گفتگو کے بعد تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اب کوئی احتجاجی تحریک وکلا کی نہیں ہے، اور جو پہلے ہم کہتے ہیں ڈیل یا ڈھیل، اب وہ تاثر مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ دوستوں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔